نہیں تھے, حجرے میں تھے, اکھاں تو اوڈر سن. تو سرکار فرما رہے ہیں یا علی, علی المرتضیٰ آ گئے. بس عقل مانگ کے لیے اشارہ کر رہے ہیں. علی المرتضیٰ کو حضور نے آواز دی, دوڑ کے آئے. حضور فرمانے لگے علی زہرا کو تنگ نہ کر, زہرا کو کہہ سر سجدے سے اٹھا لے, انتظام ہو گیا. یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا کون سے انتظام؟ فرمایا علی چپ کر, وہ محب ہے میں محبوب ہوں, وہ طالب ہے میں مطلوب ہوں, تو بات ٹکی چھپی ہے ہی نہیں. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا عثمان نے دعوت کی, ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام خرید کے آزاد کیا. میری زہرا نے دعوت کی ہے, تیرے پاس پیسے کوئی نہیں تھے غلاموں کو آزاد کرنے کے. یہ جبریل میرے سامنے موجود ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ زہرا نے سر سجدے میں رکھا ہے, عرض اللہ سے کی ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی سدرا چھوڑ, فرش پہ چلا جا, زہرا کے دروازے پہ جا کر رسول کو پیغام دے دے. عثمان نے دنیا کا غلام ایک ایک آزاد کیا ہے, میں نے زہرا کے سجدے کا صدقہ تیرے ہر ہر قدم کے بدلے میں 1,000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دی. سبحان ایک ہزار. ارے سب دنیا سارا نے سجدہ کیتا ہے, جو اگے ہویا پاچھواں باٹا کی بننا. ابھی تو دنیا کا سجدہ ہے. سرکار نے کتنے قدم اٹھائے ہوں گے گلی میں چل, کتنے قدم اٹھے ہوں گے, ہر قدم کے بدلے 1,000 غلام. یہ رسول کی بیٹی کی مانی جا رہی ہے. سرکار کی ذات بڑی اعلیٰ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, پر اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. کس بات کی ہر کہہ لیے عثمان غنی کی دعوت اور زہرا کی دعوت تھی, جس طرح میں چل پڑا. باتیں کرنے کو بڑی ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پہ, ہر موڑ پہ رسول کی عزت پہ پہرا دیتا ہے, رسول کے بچوں کی غلامی کی. ہر موڑ پہ دیکھیں نا, نوکر نوکر ہوتا ہے, سردار سردار ہوتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی. 12 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں. ایک دن سرکار عثمان غنی, سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود سرکار علیہ السلام, یہ نفوس قدسیہ کوہ صغیر پہاڑ جو مکہ مکرمہ میں وہاں گئے. پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا, وجد کر رہا تھا کہ مجھ پر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں. تو سرکار نے ایڑی ماری, پاؤں کی ایڑی ماری پہاڑ کو. فرمایا ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. بات سمجھیے گا, ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. شہادت ابھی ہوئی تھی ان دونوں کی؟ حضور کیسے بتا رہے ہیں؟ اپنے ضمیر سے فیصلہ کروائیے. ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے دونوں کی. سرکار فرما رہے ہیں کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید موجود. شہادت کا تعلق موت سے ہے. پتہ چلا حضور اپنے غلاموں کی موت سے بھی واقف ہے. یہ موت تو واقف نہ ہوں گے تو جو عاشق جنازے اٹھتے ہیں کہ چہرے سے مسکراہٹ ٹائم ہی آ جائے, چہرے مسکراتے ہوتے ہیں. مصطفیٰ کے عاشقوں کے بگڑے نہیں ہوتے, 3 دن تک میت پڑی رہے پھر چہرے پہنچاتے ہیں. یہ لوگوں نے دیکھا, وہ صرف ہم جانا نہیں چاہتے, بات اور رنگ لے جاتی ہے. باہر کیا ہے, نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھ کو اللہ ایک قمیض پہنائے گا خلافت کی. لوگ تجھ سے اس کے اتارنے کا مطالبہ کریں گے, عثمان کو اتارنی نہیں ہے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے. وقت گزرتا گیا, خلافت ابو بکر نے سنبھالی, دور گزر گیا, عمر نے سنبھالی, دور گزر گیا. جب عثمان کی باری آئی خلافت کی, پہلے 11 سال تو بڑے آسانی سے گزر گیا. جب 12واں سال آیا فتنہ نے سر اٹھا لیا. ابن سبا یہودی تھا, اس نے بڑے جو تھی وہ فتنوں کو ہوا دی, اس نے بڑی شان انگیزی کی. ہر دور میں فتنہ باز ہوتے ہیں جو دین کے اندر چاہتے ہیں کہ پڑا ہی رہے, کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی ہے. ابن سبا نے عثمان غنی کی جانب سے نقلی خط لکھ کر روانہ کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہیں. باہر کیا ہے, عثمان غنی کو مصریوں نے قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا دیا. وہ لوگ اکٹھے ہو کر مدینہ شریف میں آ گئے.
آتے ہی ملاقات مولا علی مشکل کشا سے ہو گئی۔ علی کی ذات وہ ہے جو تینوں خلیفوں کی مشیر رہے ہیں، بغیر علی کے کوئی بھی خلیفہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سب سے پہلی غذا جو سرکار کا باب میں ہوئی تھی علی المرتضیٰ کے پاس وہ مصری آ گیا، کر کہا کہ ہم عثمان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لے کر اندر چلے گئے، حضرت عثمان غنی سے کہا یہ لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کریں بات۔ علی کا آرڈر تھا، عثمان غنی سیدھے ہو کر بیٹھ کے فرمایا کریں بات۔ انہوں نے کہا جی خط آپ نے لکھا، فرمایا بلّہ میں نے لکھا۔ شرارت ہوئی ہے، فتنے کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی پاس تشریف فرما، مصری بندے بے ادبی پر تل گئے۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جو حضور ہاتھ میں لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر سرکار کے بعد ابو بکر پڑھتے رہے اور پھر عمر پڑھتے رہے۔ یہ صحابہ کی دوستیاں ہیں جو علی پاس تھے۔ ایک حدیث اور میرے ذہن میں آ رہی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، توجہ، عمر کا دور خلافت ہے، علی رات کو سو رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، علی کو خواب آ رہا ہے، کیا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرا حضور نے، ایک عورت آئی ہے کھجور کا ٹوکرا لے کر، اس نے آ کر کھجور کا ٹوکرا حضور کے سامنے رکھا، سرکار نے پہلے کھجور اٹھائی علی کے منہ میں ڈال دی، پہلے کھجور اٹھا کر علی کے منہ میں۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو ہی کھجور میں نے کھائی میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ کھجور کی مٹھاس میرے منہ میں، کھجور کی مٹھاس میرے منہ میں، اور مرداد عقل پہ پردے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت علی پاک کہ کھجور کی مٹھاس میرے منہ میں تھی۔ علی پاک فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، میں نے وضو کیا، مسجد کی جانب روانہ ہوا، مسجد نبوی شریف ہے، رسول کا مصلی ہے، مصلی پر عمر فاروق ہے، عمر کا دور ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں اقامت کہی، حضرت عمر نے نماز کی نیت باندھی، فرماتے ہیں میں حیران تھا جو صورت خواب میں حضور سے سن رہا تھا وہی عمر پڑھ رہا تھا، عمر مصلی پہ وہی صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ علی پاک نے پیچھے نیت باندھی، آپ گہرائی تک نہیں پہنچے، علی پاک نے پیچھے نیت باندھی، پھر بھی نہیں پہنچے، علی پاک نے پیچھے نیت باندھی ہے، کس کے؟ عمر فاروق کے پیچھے، جس کے پیچھے علی نیت باندھ سچی حدیث سرکار۔ علی پاک نے پیچھے نیت باندھی، عمر نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرا، علی پاک فرماتے ہیں میں عمر سے کہتا ہوں مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں ابھی میرے ذہن میں یہ خیال تھا مسجد نبوی شریف کے مین گیٹ سے مائی کھجور کا ٹوکرا لے کر کھجور کا ٹوکرا لے کر مائی اندر آ گئی۔ علی پاک فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، کھجور کا ٹوکرا عمر کے سامنے آیا جس طرح خواب میں سرکار کے سامنے آیا تھا۔ عمر نے بھی اپنی آستین کو سمیٹتے ہوئے ایک کھجور اٹھائی، علی کو بلاتے ہوئے کہا یا علی۔ یہ جھگڑا ہے، یہ لڑائی ہے، محبت نہیں تو اور کیا ہے بھائی، وہ تو ادب ہی کرتے رہے ساری زندگی۔ عمر نے کہا یا علی کھجور کھا، علی پاک فرماتے ہیں میں نے کھجور منہ میں رکھی، اب میں پھر ٹوکرے کی جانب دیکھ رہا تھا کہ ایک کھجور اور اٹھائے عمر اور مجھے دے دے۔ عمر فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا علی اگر خواب میں سرکار نے دو دی ہوتی تو میں بھی دو دے دیتا، اگر حضور نے خواب میں تجھے دو کھجوریں دی ہوتی میں بھی دو دیتا، سرکار نے اگر ایک دی ہے تو پھر ایک پہ کفایت کرو۔ علی المرتضیٰ مسکرانے لگے، کہا اللہ کی عزت کی قسم عمر یہی جو میرے ساتھ ہوا ہے نا آپ نے بتایا یہی میں خواب میں ابھی کے بھی دیکھ کے آیا۔ تو محبتیں تھیں ان لوگوں کی، باہر گیا حضرت علی المرتضیٰ پاس تھے عثمان غنی کے، اس نے وہ عصا لیا عثمان سے جو حضرت رسول کریم والا تھا، اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اس نے دو ٹکڑے ڈال دیے، بیماری اس کو کیا لگی اسی وقت تھوڑا نکلا اس کے گھٹنے پہ، پورا جسم پھٹنے لگا، دیکھتے دیکھتے وہی مر کر مٹی میں مل گیا۔ علی پاک فرماتے چلو نکلو دفعہ نکلو یہاں سے۔ عثمان غنی کے پاس سے عثمان کے دشمنوں کو علی نے بلایا، باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عثمان کو قتل کرنا ہے۔ علی پاک اندر آئے، عثمان سے کہا آپ اجازت دیں ہم اس کا خاتمہ کریں گے سب۔ حضرت عثمان کو پتا تھا اگر علی کو اجازت مل گئی نا خدا کا شیر ہے، ایک کی بریٹے دے وچ علی نے سارے دی گوپی بٹھا دی، خدا کا شیر ہے، اسے مارتے ہوئے کون سا تلوار کی ضرورت ہے۔ اشارہ علی پاک باغ میں کرتے تھے، منکروں کے سر پہلے کاٹ کر زمین پہ پڑے ہوتے تھے، یہ طاقت تھی ان کی۔ حضرت عثمان نے کہا میری وجہ سے مدینے میں خون ریزی نہ ہو، امن پسند رسول اللہ کے غلام، سرکار کا کوئی بھی غلام نہیں چاہتا دین میں لڑائی ہو، دین میں جھگڑا ہو، فساد ہو، آپ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حسن حسین کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا آپ عثمان کے دروازے پہ کھڑے
کھڑے رہیں گے یہاں سے کوئی اندر نہ جائے. المختصر یہ بلوائیوں نے جب دیکھا نا کہ دروازے پہ خدا کے شیر کے بچوں کا پہرا ہے, گھر عثمان کا پہرا حسن حسین, محبت دیکھیں, گھر عثمان کا پہرا حسن حسین, پہرا دیکھتے رہے. جو بھی آتا حضرت حسین یوں کہتے جانتے ہو ہم کون ہیں, کہتے ہیں نا نام ہی کافی ہے. امام حسین صرف یوں کہتے جانتے ہو ہم کون ہیں, پیچھے مڑ گئے. حضرت عثمان غنی کے دروازے کی جانب سے کوئی نہیں گیا, پیچھے کی طرف سے آپ کے پڑوسی کا گھر تھا, وہاں سے دیوار پھلانگی, چھت پہ اور چھت پھلانگ کے اندر آ گیا. 18 ذوالحجہ کا دن تھا, جمعے کا دن تھا. عصر کی نماز پڑھ کر عثمان نے قرآن پڑھا, عصر کی نماز پڑھ. یہی وہ دن تھا جس دن عثمان غنی نے خطبہ دیا تھا. آخری خطبہ کیا تھا کہ دروازے کی کھڑکی سے اوپر بالا خانے میں گیا, کھڑکی کھول کے باہر کو گردن نکال کے عثمان غنی نے اعلان کیا, فرمایا علی یہاں موجود ہے. عثمان کس کو پکار رہے ہیں؟ علی پاک. کس لیے؟ عثمان کا عقیدہ یہ تھا کہ سوائے علی کے مشکل حال یہاں کار کوئی نہیں سکتا. بات سمجھ آ گئی ہوگا کہ علی کے علاوہ کوئی مشکل حل کر سکتا کوئی نہیں. جب علی کا نام آیا, علی پاک وہاں موجود نہیں تھے. خبر مل گئی علی کو کہ مجھے عثمان نے یاد کیا. فوراً اٹھے, فوراً دروازے پہ آئے, آ کر کہا امیر المومنین حکم فرمائے, کیا بات ہے؟ حضرت عثمان غنی توجہ, اب رنگ میں بنانا چاہتا ہوں, اس کا توجہ میری جانب ہے, دل اور دماغ دونوں میری جانب ہے. اگر کوئی بات غلط ہو تو اس کا ذمہ دار انشاءاللہ میں ہوں, پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جو بات کروں گا اب بھی بعد میں بھی اس کا ذمہ دار انشاءاللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بلانے پر خدا کا شیر دروازے پہ آیا, آ کر پوچھا حلق فی حاجت عثمان, عثمان بتا علی سے کیا حاجت ہے؟ عثمان نے کہا یا علی 40 دن ہو گئے, پینے کو پانی کوئی نہیں, کھانے کو روٹی کوئی نہیں. یہ بھی بڑی کربلا ہے. کربلا میں 3 دن تک رسول کے خاندان والوں نے کچھ نہیں کھایا پیا. عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بھی بند رہا, کھانا بھی بند, کوئی چیز کھانے پینے کے لیے میسر نہیں ہے. آخر حضرت عثمان نے علی کو بلایا, علی گھر گیا, 3 مشکیزیں اٹھائے. علی المرتضیٰ نے لے کر عثمان کے دروازے پہ آئے, ایک ظالم نے تیر مارا, مشکیزوں کو چیرتا ہوا نکل گیا پانی زمین پہ. علی المرتضیٰ کو جلال آیا, دوڑ کے آئے, عثمان اجازت دو میں ظالم کے سر تن سے جدا کر دوں. عثمان کہنے لگے میرے یار کی پاک مٹی ہے, محمد کا مدینہ ہے, میں نہیں چاہتا میرے خون سے یہ گلیاں سرخ ہوں. یا علی یہ آپ صبر کریں جس طرح میں صبر کر رہا ہوں. علی المرتضیٰ نے ام حبیبہ سے کہا جو تمہاری اور میری ماں ہے, کہا اماں جی آپ پانی لیں, عثمان کے دروازے پہ پہنچائیں, عثمان 40 دن کا پیاسا ہے. ام حبیبہ نے پانی کا مشکیزہ لیا, خچر پہ سوار ہو کر چلی عثمان کے گھر کی جانب. ظالموں نے میرے نبی کی زوجہ کا, اپنی ماں کا بھی لحاظ نہ کیا, تیر چلایا, خچر ڈرا. اماں جی گرنے سے بالکل ہی بڑے اللہ کے کرنے سے بچ گئی. حضرت علی فرماتے ہیں ظالموں کسی کا حیا کرو نہ کرو, اپنی ماں کا تو شرم لحاظ کر لو, یہ تو رسول کا حرم ہے, میرے محبوب کی بیوی ہے, کوئی شرم کو ہاتھ لگاؤ. نا شرم کیوں لوگ. اب کیا کیا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی. جب اٹھے تازہ وضو کیا, حضرت نائلہ اپنی بیوی سے کہنے لگے اللہ کے حوالے آج ہمارا آخری دن ہے. اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی نے کہا ابھی مجھے خواب آیا تھا, سرکار کہتے ہیں عثمان آج تک روزہ 9:30 آ کے کھولے. حدیث کی یہ عبارت نہ ہو میں ہوں. عثمان کو سرکار نے کہا عثمان آج کا روزہ ہمارے ساتھ کھولا. اگر قبر میں کوئی مردہ ہے تو روزے کون رکھ رہا ہے؟ افطاریاں کیسی, سحریاں کیسی, اور خواب میں آ کر بشارتیں کیسی. حضرت عثمان کو حضور نے کہا روزہ ہمارے ساتھ کھولا. نائلہ نے یہ سنا, صاحب ظاہر بیوی تھی, رونے لگ گئی. آپ نے کہا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, پیچھے سے دشمن آئے, آپ قرآن کھول کر پہلے پارے کا آخری رکوع فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آیت پہ پہنچے.
اس نے تلوار ماری، سر سے جدا کیا، ایک نے سریہ مارا، روایات مختلف ہیں. باہر گیا، خون کا پہلا فوارہ جو تھا وہ نکلا اور قرآن پہ پڑا. وہ قرآن ترکی میں تھا. صدر ایوب مرحوم جب دورے پہ گئے تھے، صدر پاکستان، ان کو وہ قرآن گفٹ میں ملا تھا. اور پھر راولپنڈی دفتر مسلم لیگ نون کے اندر وہ پڑھا رہا، زیارات ہوتی رہی. اب کا پتہ نہیں وہ قرآن کہاں موجود ہے. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کی زیارت کی. اور کیا وہ پہلا فوارہ قرآن پہ پڑا. اپنے ایمان سے یہ فیصلہ کروائیں، کل کو سب شہید اٹھیں گے. کسی کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی حنین دے گا تو کسی کی خندق اور احزاب دیں گے، اور کسی کی گواہی کوئی میدان دے گا. عثمان واحد وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی محمد کا قرآن دے. واحد وہ شہید ہے، اور شہید مدینہ ہے، مصطفیٰ کے مدینے کے اندر شہادت. شہید ہو گئے، بی بی چھت پہ چڑھی، وہاں ویلا کیا. علی المرتضیٰ گھر میں تشریف فرما تھے. خبر ملی نا، علی پاک آئے. بڑا افسوس کیا علی پاک نے. سب سے پہلا تھپڑ حضرت علی نے حسن کو مارا، بڑے بیٹے. تھپڑ مار کے کہنے لگے تم دروازے پہ تھے، عثمان کے گھر دشمن کیسے گئے؟ امام حسن پھر باپ کے سامنے حسن کیسے بولے؟ آج کل کا نوجوان تو نہیں تھا جو بوتھا اٹھا کے سامنے جواب دینا شروع کر دے. باپ کا ادب یہ ہوتا ہے بیٹا صحیح بھی ہو، باپ غلط بھی ہو، اگر باپ ہاتھ اٹھا لے تو بیٹے کو یہ طاقت اسلام نے نہیں دی کہ سامنے باپ کے بولا شروع کر دے. باپ کے سامنے بندہ منہ کرے بجی اور مارو، جب باپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے تو رک جانا. امام حسن نہیں بولے. اور امام حسن کا ادب کا تقاضا یہ تھا، ساری زندگی زہرا کے ساتھ مل بیٹھ کر روٹی نہیں کھائی امام حسن مصطفیٰ نے. لوگوں نے سوال کیا حسن اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا میں نے اس ڈر سے روٹی نہیں کھائی کہیں یہ نہ ہو جس لقمے کی طرف میری ماں کا دل ہو کہیں حسن کو سب سے پہلے نہ اٹھا لے، میری ماں کی بےعزتی نہ ہو جائے کہیں، اس لیے حسن پہلے روٹی نہیں کھائی. یہ ادب ہے ان کا، یہ لحاظ تھا والدین کا. اب کیا تقاضا رہا، حرام کھلا کھلا کر اولادوں کو لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا. بچوں کو حرام کے لقمے کھلائیں اور پھر بڑے ہو کر یہ تربیت کی توقع کریں، ادب کی توقع کریں، ہو نہیں سکتا. جن کو لقمہ حرام کا کھلایا اور پھر ان سے ادب کی توقع کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال حضرت امام حسن کو تھپڑ لگا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے تھے، دوڑ کر آئے، کہا یا علی ان کا قصور نہیں ہے، وہ ظالم پیچھے کی طرف سے ہم نے حملہ کیا. 2 دن تک عثمان کا جسد اقدس بیڑے میں پڑا رہا، دفنانے کے لیے اٹھانے نہیں دیا. 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، 20 ذی الحجہ تک میت گھر میں پڑی رہی. اسلام آسان ہی ہے. ہمارا مرتا ہے بندہ عزت کے ساتھ کفن کا انتظام ہوتا ہے، عزت کے ساتھ غسل کا انتظام ہوتا ہے، عزت کے ساتھ چارپائی اٹھائی جاتی ہے. لوگ جنازے کا ادب کرتے ہوئے راستے چھاپ دیتے ہیں، اور اسلام کو ہم کہتے ہیں بڑے ٹھیکیدار ہیں ہم اسلام کے. ہر بات پہ ہم کہتے ہیں جی بتاؤ رسول کو غیب کا علم تھا، بتاؤ رسول نور تھے بشر تھے، تیرا پوچھنے والا کیا پتی کا شوربہ اپنی شکل تو دیکھ پھر بات کر. رسول کو نور تھا کہ رسول نور تھے بشر تھے. وہ پہلے اپنی چارپائی کے تھلے ڈال تو پھر تو شے کیا ہے؟ اللہ نے تجھے پلیت نطفے سے پیدا کیا. محمد وہ ہے جس کے نور کو اللہ نے آدم سے بھی پہلے تخلیق کیا ہے. محمد وہ ہے جس کی تخلیق کو جبریل بھی نہیں جانتا. محمد وہ ہے 1.25 لاکھ نبیوں کا نور محمد کے نور سے بھی. نبی رحمت علیہ السلام کے صحابی کو شہید کیا گیا، 2 دن گزر گئے، میت کوئی نہیں اٹھانے دیتا. آج علی المرتضیٰ نے کہا میں خدا کا شیر ہوں، محمد کا صحابی ہوں، یہ رسول کا دوہرا دماد ہے، میرا ہم ظلف ہے، میت یوں گھر میں پڑی رہے مجھے اچھا کون کہے گا. علی المرتضیٰ نے بازو چڑھائے، ہاتھ میں تلوار لی، دروازے پہ آ کے اعلان کیا، فرمایا اب خدا کا شیر اٹھا ہے جس نے بچے یتیم کروانے ہو، مائیں بیوہ، مائیں جو تھی وہ بیوہ کروانی ہو اور بچے یتیم کروانے ہو، آئے وہ میدان میں. خدا کا شیر میدان میں اتر چکا. ایک اعلان کیا علی المرتضیٰ، کسی کی مجال تھی خدا کے شیر کے مقابلے میں. اگر یہ حدیثیں پڑھ کر امت کو سمجھائی جائے، مجھ پر نزول تو نہیں ہوا. میں نے بھی مصطفیٰ کی کتابوں سے پڑھا ہے، آپ کے سامنے گزار کر رہا ہوں. تو یہ صحابہ کی اہل بیت کی دشمنیاں کوئی نہیں تھی. روزی روٹی کا دھندا ہے مولویوں کا جو لڑائیاں سناتے ہیں. فرقے کر دیا قوم کو، کسی کو کسی جماعت میں بند کر دیا، کسی کو کسی میں بند کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کوئی نہیں دیتا. معاملات تو یہاں تک پہنچے. علی المرتضیٰ نے حسن و حسین سے فرمایا بیٹا آؤ، اٹھاؤ چارپائی، ایمان سے بناؤ. جنت کے نوجوانوں کے سردار جس کی چارپائی کو کندھا دے دیں، جس کی چارپائی کو کندھا دیں، حسن و حسین ان جیسا کوئی تھا. اور پھر سخی وقت ہو گیا، میں بالکل مختصر کرتا ہوں. چارپائی کو اٹھایا، شہزادوں نے مل کر 2 صحابی تھے، صحابہ کے بیٹے، انہوں نے مل کر اٹھایا چارپائی کو.
رات کے اندھیرے میں چار پہ گئی مدینے کی گلیوں سے. اور حضرت علی پاک اس بات کے راوی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم نے عثمان کو غسل دیا چار پائی پہ لٹایا, علی پاک فرماتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے, عثمان کا سر تن سے جدا تھا پھر بھی زبان سے حق 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 کی آواز آ رہی ہے. جن کا تعلق رسول کے ساتھ مضبوط ہو جائے پھر وہ مرتے نہیں. اقبال نے کہا تھا موت کو سمجھے ہیں قاتل اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی صبح تمام زندگی. اقبال کہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں مر کر بندہ ختم ہو جاتا ہے, اور مر کر مومن ختم نہیں ہوتا, زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. یہ مظلوم مدینہ ہے جس نے ساری زندگی مسلمانوں کا ساتھ دیا, لیکن صرف اس بات پر ڈرتے ہوئے عثمان نے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا کہ کہیں مصطفیٰ کے مدینے میں میری وجہ سے خون ریزی نہ ہو. یہ تھا 18 ذوالحجہ کا دن جو اسلام کا ایک چمکتا ہوا چراغ دنیا فانی سے خیر آباد کہہ کے دار فانی کی طرف چلے گیا, دار بقا کی طرف. تو یہاں پر بات کو مکمل کرتے ہیں, اور میری عرض یہ ہے آئندہ جمعہ المبارک انشاءاللہ ماہ محرم میں آ رہا ہے. ایک تو میری نوجوانوں سے گزارش ہے یہ رات کو کم از کم محرم میں تو گانے سننے والے کرنا ہے. خدا کا واسطہ ٹی ویوں کو غیر بات کہہ دیں گھروں میں, بالکل ان کو نکر میں لگا دیں, کپڑے ڈال دیں ان پر. پورے محرم میں کسی گھر کے اندر ٹی وی بالکل آن نہ ہو. کوئی پوچھے کہ کیا بنی تو پتہ نہیں ہے محمد کا شہزادہ کربلا میں پہنچا, رسول کا قافلہ لٹا ہے. بالکل نمازوں کی پابندی کرو, چھوڑ دو ساری باتیں. جس بندے کو محرم میں حیا نہیں آتی نماز پڑھنے کی, سے کب حیا آئے گی؟ بے نمازی کل کو حسین کے سامنے کیا منہ دکھائے گا؟ حسین کہے گا میں نے سر سجدے میں رکھ کر بھی نماز کا سجدہ قضا نہیں کیا, تو کون سا میری محبت کا دعویٰ. ایک تو نماز کی پابندی کرو, محرم سے پہلے پہلے توبہ کر دو, چھوڑ دو 4 دن کی زندگی ہے, اللہ کو چھوڑ دو. اور دوسرا موبائل کی صفائیاں کر دو. ہر گھر سے صبح کے وقت یا محمد کے قرآن کی آواز ہے یا پاک محمد کے فرمان کی آواز ہے. پتہ چلے کہ حسین کربلا میں جا کر قرآن سنا رہا تھا, اور حسین کے غلام اپنے گھروں میں قرآن کو کھولے ہوئے ہیں. جس قرآن پر بٹیاں چڑھی ہوئی ہیں, غلاف کو سیویاں کھا گئی, جو ریلیں رکھی ہوئی تھیں گھروں کے اندر ان کو سیوی کھا گئی. اٹھائیں اس قرآن کو, جھاڑیں اس قرآن کو, اور اگر کوئی پوچھے کہ اب کیا بنی, صبح کے وقت قرآن کھول کر بیٹھے کہیں محمد کا شہزادہ کربلا میں پہنچ چکا ہے. تو یہ کریں گے. میں ممبر پر بیٹھ کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں حالات تبدیل نہ ہو, اسی کو حضرت میں پہنچے آ کر پکڑ لینا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے حسین کو اس طرح مانا ہی نہیں ہے جس طرح خدا منوانا چاہتا ہے. تو ہاتھ جوڑ کر میری اپیل ہے جو خیالات کے اوپر عمل کریں. آئندہ جمعہ المبارک انشاءاللہ تعالی حسین کی مدینہ سے کربلا روانگی میرا موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور ایسا بابرکت موضوع ہے جو سننے کا ایمان کی تازگی بھی ہوگی, اور انشاءاللہ اپنی کی زندگی پر پچھتاوا بھی ہوگا.